رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ پروردہ تھے، خانوادہ نبوت میں پلے ہوئے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عزیزان گرامی، خلافت کے آپ کے جو معاملات چلے وہ بہت ہی بہترین تھے، لیکن کچھ خرافات، کچھ انتشار ان کے زمانے میں ایسے ہوئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا مطالبہ، خون بہا جو مانگنے کے لیے کچھ صحابہ اٹھے، مطالبہ کرنے لگے کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیا جائے۔ مدینے میں بھی آوازیں اٹھی، مکہ میں بھی آوازیں اٹھی، ملک شام میں بھی آوازیں اٹھیں۔ یہی وجہ سے کچھ دو جنگیں ہو گئی، جنگ جمل اور جنگ صفین، جس کی وجہ یہی بنی کہ بعض صحابہ وہی سبائی فتنہ جو عبداللہ بن سبا نے فتنہ کھڑا کیا تھا، انہوں نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے جگہ جگہ ہنگامے کی احتجاجات، جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں، حضرت علی فرما رہے تھے کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے بدلہ لینے کا۔ اس میں بہت سارے ایسے لوگ شریک ہیں جن کو ہم پہچانتے نہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو بازیچے اطفال بنائے ہوئے ہیں، بچوں کا کھیل بنائے ہوئے ہیں، بڑا انتشار ہو جائے گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقابلہ تھا وہ اندر سے بھی تھا، باہر سے بھی تھا۔ کچھ خارجی ہو گئے۔ خارجی کون؟ جو حضرت علی کو کافر کہتے تھے۔ اس زمانے میں ایک جماعت نکلی جو خوارج کہلاتی ہیں، ان سے بھی حضرت علی نے جہاد کیا ہے، ان کو مار کر کے بھگایا ہے۔ جنگ نہروان اسی جنگ کا نام ہے۔ خارجی ایک جماعت نکلی، پھر شیعہ ایک جماعت نکلی۔ ان تمام فتنوں میں جو ہے اسلام کو بڑا نقصان پہنچانے کی یہودیوں نے بہت کوششیں کی۔ 4 سال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کوفہ میں اپنی دارالخلافہ میں تھے، وہاں پر مسجد میں نماز کے دوران عبد الرحمن ابن ملجم نام کا ایک خبیث خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے صبح کے وقت، جب آپ لوگوں کو جگایا کرتے تھے، لوگوں کو اٹھایا کرتے تھے فجر کی نماز کے لیے، اس وقت آپ کو اس نے شہید کیا خنجر مار کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں شہید ہوئے۔ یوں سمجھیں کہ علم کا ایک پہاڑ، علم کا ایک سورج غروب ہوا، آسمان ولایت کا ایک چمکتا ہوا چاند اچانک غروب ہوا۔ کوفہ کی سرزمین پر یہ ہولناک حادثہ پیش آیا، لیکن حال یہ تھا کہ خارجیوں کی شورش بڑی ہوئی تھی، آپ کی لاش کو بھی چھپانا پڑا۔ صحابہ جو اس وقت موجود تھے انہوں نے آپ کی لاش کو چھپایا، یہاں تک کہ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک اونٹ پر رکھ کر کے آپ کی لاش کو جنگل کی طرف بھیج دیا گیا، وہ اونٹ غائب ہو گیا، چلا گیا آپ کی لاش مبارکہ کو لے کر۔ وجہ یہ تھی کہ خارجی آپ کی لاش کے ساتھ بھی بے حرمتی کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کی لاش مبارکہ آپ کے جسم پاک کے ساتھ بھی بے حرمتی کی جائے۔ پھر بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ کئی دنوں کے بعد وہ اونٹ ایک جگہ بیٹھا ہوا ملا، آپ کا جسم مبارک اسی طرح تر و تازہ تھا، اسی طرح تر و تازہ تھا۔ تو جو قریب کے لوگ تھے انہوں نے اٹھایا اور پھر اس جگہ پر دفن کیا جس جگہ کو آج نجف اشرف کہا جاتا ہے۔ نجف یہ عراق کا ایک علاقہ ہے جہاں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے مولا ہمارے جہاں پر بھی دفن ہو ہماری محبت ان کے ساتھ ہے، مزار مبارک جہاں پر بھی ہو۔ بلکہ میرے عزیزوں صرف ہم ان کے ناموں سے اپنی تسبیحاں پڑھتے ہیں، ان کے نام سے ہم اپنی دعاؤں میں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ طلب کرتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کمالات جو عطا کیے تھے، قوت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، ہر چیز میں آپ بے مثال بادشاہ تھے۔ آپ نے تقوی و طہارت پر ایسی ایک مثال قائم کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے مولا علی شیر خدا جب نماز کے لیے آتے تھے تو آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، اذان سنتے ہی چہرہ پورا زرد ہوتا تھا، اور لوگ دیکھتے کہ ان کے جسم کے رونگٹے بالکل کھڑے ہو جاتے تھے اذان کی آواز سے۔ یہ خشیت کا عالم تھا، خوف کا عالم۔ لوگ پوچھتے کہ آپ اذان اور نماز کے وقت ایسے کیوں بدل جاتے؟ حضرت علی کہتے لوگ بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، میں بادشاہ اعظم کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف نہ کروں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جانے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے مجھے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ مجھے کس کیفیت میں دیکھ رہا ہے۔ آپ کا خوف بھی ایسا تھا۔ ایک بار قبرستان میں گئے، سلام کیا زور سے، آپ کے ساتھ حضرت سعید ابن مسیب تھے،
انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا حضرت علی نے سلام کیا، تھوڑی دیر کے بعد قبروں کے پاس کان لگا کر کھڑے رہے۔ حضرت سعید کہتے مجھے لگا حضرت علی قبر والوں سے کچھ سن رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے حضرت علی کا چہرہ دیکھا تو داڑھی پوری آنسوؤں سے تر تھی، اتنا رو رہے تھے۔ پوچھا کہ مولا علی سے کیا آپ نے دیکھا قبر والوں سے؟ کہا اے سعید میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے قبر والوں کیا حالت ہے تمہاری؟ تو قبروں والوں نے کہا علی ہماری حالتیں مت پوچھو، ہمارے وہ چہرے جن کو ہم آئینوں میں گھنٹوں سجایا کرتے تھے مولا نے ان چہروں پر بچھو چھوڑ دیے ہیں، ہمارے بالوں میں پیپ آ چکے ہیں، ہماری ناک سڑ چکی ہے، ہمارے دانتوں پر کیڑے مکوڑے لگا دیے گئے ہیں، ہمارا پیٹ پھٹ کر بدبو پیدا کر رہا ہے، رب تعالیٰ نے ہمارے پورے جسم کو کیڑوں کی غذا بنائی ہے۔ وہ بیان کرتے جا رہے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں سعید ان کی باتیں ایسی دردناک تھی کہ اگر دیکھنے کو وہ کیفیت مل جائے تو کوئی دنیا میں زندہ بھی نہیں رہے گا، وہ ہیبت سے مر جائے گا قبر کے حالات سے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے روتے تھے اپنی قبر کو یاد کر کے۔ اے میرے عزیزو، جس کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، جن کو اللہ کے رسول نے ولایت کا سردار کہا، جن کو اللہ کے رسول نے اسد اللہ کہا، اللہ کا شیر کہا، جن کو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی نکاح میں دی، وہ علی قبر سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمارے اندر تو خوف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ایسے اتراتے ہوئے غرور و گھمنڈ سے ہم ناچتے ہیں۔ نمازیں تو اتنی ہماری گئی ہوئی ہے۔ ارے میاں عزیزو، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی پاک میں ایک نماز قضا نہ تھی، وہ بھی ایک نماز جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زانو پر سر رکھ کر سو رہے ہیں، عصر کا وقت ہے، سورج ڈوبا تو علی کو رونا آ گیا، ہائے میری زندگی میں پہلی نماز جا رہی ہے۔ حضور پاک عصر کی نماز پڑھ کر آرام کر رہے تھے، حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی تھی عصر کی، سورج ڈوب رہا تھا، رونا آ گیا، اتنا روئے کہ حضور کے چہرے پر آنسو گر گئے۔ سورج غروب ہوا، اللہ اکبر، ہم نے جنگوں میں حضرت علی کو روتے نہیں دیکھا، گھر میں غربت کی وجہ سے روتے ہوئے نہیں دیکھا، چکی پیستی ہوئی فاطمہ کی تکلیف دیکھ کر کے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو تھے تو نماز کے قضا ہونے پر تھے، نماز میری چلی گئی۔ یہ تھا شیر خدا کا تقوی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز بھی ضائع ہونے نہیں دیا آپ کی، کیونکہ محبت رسول میں قضا کی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سورج کو اشارہ فرمایا، وہ ڈوبا ہوا سورج عصر کے مقام پر آیا۔ یہ جو میرے آقا کا معجزہ ظاہر ہوا، ڈوبے سورج کو واپس پلٹایا حضور نے، کس کے لیے؟ وہ علی مرتضیٰ کے لیے، شیر خدا کے لیے۔ نعرہ حیدری۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سچے جانشین کے تقوی پر میرے عزیز و قربان جاؤ۔ آج میں آپ کو بیدار کرنا چاہوں گا، ہمارے پاس عمل نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی، ہمارے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے، ہمارے پاس تسبیح اور تلاوتیں زیادہ نہیں ہیں، ہماری پیشانی تو سجدوں کو ترس گئی ہے۔ کچھ نہ ہو کر کے پھر ہم جو اتراتے ہوئے گھومتے ہیں، اس عادت میں تبدیلی لاؤ، اس غرور سے باز آ جاؤ۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ سب بے عملی کرنے کے بعد بھی میرے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بزرگوں نے فرمایا، قبر میں جانے والا ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جب منکر نکیر اس سے تیسرا سوال کر رہے ہوں گے حضور کو دکھا کر کے، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ ہم تو عاشق رسول ہیں نا، ہم تو محب رسول ہیں نا، رسول پاک کو دیکھ کر کے کہیں گے کہ یہ میرے آقا ہیں۔ لیکن قبر میں جانے کے بعد بد عمل کے ساتھ کیا ہوگا؟ حضور فرماتے خبردار میرے چہرے کی طرف مت دیکھنا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے حضور یہ بیان کریں گے کہ میرے چہرے کی طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند کہاں تھا، تجھے تو دوسروں کا چہرہ پسند تھا۔ عزیزان گرامی، اس وقت اگر میرے آقا اپنا چہرہ موڑ لے، کس کو بلاؤ گے؟ دعائی کے لیے کس کو بلاؤ گے؟ مدد کے لیے کس کو پکارو گے؟ اسی لیے ہماری زندگیوں کی تبدیلی کی طرف ہم سب کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نمازیں اتنی ترک نہ کرو،
کہ تمہارے اوپر نماز جنازہ پڑھ دیا جائے اور تمہاری نمازیں ویسی باقی رہ جائیں۔ عزیزان گرامی وقار، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آخری مجلس میں، خلفائے راشدین کے یہ چوتھے خلیفہ کی آخری مجلس تھی، آپ اس بات کو طے کریں کہ قیامت کے دن جسے علی کے ساتھ اٹھنا ہے اسے نماز کا دامن چھوڑنا نہیں ہوگا، اسے نماز کا دامن پکڑنا ہوگا، اس لیے کہ علی اس کے ساتھ ہوں گے جو نبی کے ساتھ ہوگا، نبی کے ساتھ وفا کیا ہوگا۔ میرے آقا کی سنتیں جسے عزیز ہیں انشاءاللہ وہ دیکھے گا قیامت کے دن، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن ہر آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ تم اگر میرے آقا سے محبت کرتے ہو دنیا میں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے محبت کرتے ہو رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو یقیناً قیامت کے دن جب تم اٹھو گے تمہارے ارد گرد یہی نفوس قدسیہ تمہیں نظر آئیں گی۔ لیکن محبت صرف زبان کا مطلب نام نہیں ہے، محبت تمہارے جسم پر ظاہر ہونی چاہیے، محبت تمہارے جسم پر ظاہر ہونی چاہیے۔ ایک 4 دن کی 8 دن کی محبوبہ اگر تمہیں کہہ دے لال کپڑے مجھے پسند ہیں تو تم لال کپڑے پہن لیتے ہو، اگر تمہاری محبوبہ کہہ دے کہ مجھے پنک پسند ہے تو تم نے کپڑے بدل دیے اس کے لیے۔ جو فانی محبت ہے، مجازی عشق ہے، تم اپنی اس مجازی عشق کے لیے اپنا سب حلیہ بدلتے ہو، اس سے پوچھتے بھی ہو نا کہ تجھے کیسا چہرہ پسند ہے، کون سی غذا پسند ہے، کیا لائک کرتے ہو آپ، سب سے پہلے یہی سارے سوالات ہوتے ہیں، کیوں اسے راضی رکھنے کے لیے۔ کبھی آپ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کی متعلق نہیں پوچھا کہ حضور کیا لائک کرتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں، کہ حضور اگر میری طرف دیکھیں تو خوش ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اس فکر کو بھی اپنے اندر گھر کرو، یقیناً کامیابی ہمارے ساتھ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت ہمارے ساتھ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس شہدائی مولا علی شیر خدا کو جن لوگوں نے شہید کیا وہ خارجی تھے، ان پر اللہ کی لاکھوں لعنتیں ہوں، جنہوں نے در نایاب کو اس دنیا سے ختم کرنے کی ناپاک کوششیں کی، لیکن حضرت علی کے غم میں ہم ماتم نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے۔ ایک بات یاد رکھیں، ابھی عاشورہ آنے والا ہے، جگہ جگہ ماتم کے وہ مناظر دیکھنے کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، ماتم دیکھنا ہے، ماتم دیکھ، اور ماتم کرنے والے ایک صاحب ہیں، انہوں نے ہم سے کہا بھی تھا کہ برا کیا ہے اس میں، غم حسین تو منا رہے ہیں ہم، حسین کا غم منانے سے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی؟ میاں ہم کو تکلیف کائے کو ہوگی، آپ سینہ ٹھوکیں گے تو آپ ہی کو ہوگی، ہم کو کہاں؟ ہم کو تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ حسین نے کبھی اس بات کا حکم ہی نہیں دیا، نہ ہی اہل بیت نے کبھی حکم دیا۔ مجھے یہاں وہ بات یاد آتی ہے، ہمارے ماضی قریب کے ایک بڑے عالم دین ہیں شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے شیعہ علماء نے کہا تھا کہ مولانا آپ سنی لوگ ہیں، ہم شیعہ لوگ ہیں، دونوں میں سب برابری ہے، سب چیزیں ملتی جلتی ہیں، آپ بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہو، ہم بھی محبت کرتے ہیں، آپ بھی حسن حسین کو چاہتے، وہابیوں سے ان کی نہیں جمتی، شیعوں کی ہم سے جمتی ہے، کیوں کہ سنی بھی اہل بیت کو اپنا امام مانتے ہیں، ہم بھی امام حسین کو اپنا آقا تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کی ہماری سب جمتی ہے، ایک ہی چیز نہیں جم رہی ہے۔ شیعہ مولانا نے کہا ہم ماتم کرتے ہیں، آپ نہیں ماتم کرتے، آؤ آپ بھی ایک بار ماتم کر لو، سب ختم ہی ہو جائے گا، اختلاف ہی ختم، ایک بار آپ ہمارے لیے ماتم کر لو غم حسین میں، شیعہ سنی سب برابر ہو جائیں گے۔ ہمارے علامہ شاہ احمد نورانی صاحب نے جواب دیا تھا ہاں ہم اس کے لیے بھی راضی، ہم اس کے لیے بھی، سارے اتفاقات ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان محبت میں، شرط یہ ہے کہ ماتم کریں گے سینہ آپ کا ہوگا، ہاتھ ہمارا ہوگا، ماتم اس طرح سے کریں گے۔ اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ماتم پر دلیل دینے والے بعض لوگوں نے کہا، سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرن میں یمن میں جب ان کو خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے جنگ احد میں، حضرت اویس نے اپنے دانتوں کو توڑ لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید، جبکہ 2 ہی دانت حضور کے شہید ہوئے تھے، اور حضرت اویس قرنی کے متعلق لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے منہ کے پورے دانت توڑ لی۔ تو شیعہ حضرات کہتے ہیں حضرت اویس قرنی جب حضور کی محبت میں اپنے دانت توڑ سکتے ہیں تو ہم سینہ کیوں نہیں مار سکتے حسین کے غم میں؟ یہ بہت بڑی دلیلیں لاتے ہیں اس طرح۔ پہلی چیز تو یہ کہ واقعہ جھوٹا ہے،
حضرت اویس قرنی کے متعلق ایسا واقعہ جو مشہور ہے، اس کی بنیاد ہی نہیں ہے، یہ صحیح روایت نہیں ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے صحیح روایت، تو بزرگوں نے فرمایا مان بھی لیا جائے صحیح روایت تو دلیل دیکھو کیسی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے، کیا دانت؟ حضرت اویس قرنی نے کیا کیا؟ حضور کی محبت میں اپنے دانت شہید کیا۔ اور کربلا میں امام حسین کا کیا کٹا تھا؟ گردن کٹا تھا۔ تو ماتم میں بھی کیا کٹنا چاہیے؟ تو یہ صحیح ماتم ہے۔ پھر حضرت اویس قرنی نے دانت کے بدلے دانت اپنے شہید کر لی۔ حسین کے غم میں حقیقی ماتم تو یہ ہے کہ ان کا سر کٹ گیا، یہاں بھی سر کٹ جائے تو معاملہ ہی کلیئر ہو جائے گا، پھر اختلاف ہی نہیں رہے گا۔ عزیزان گرامی، یہ تمام معاملات اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حسین کے نام پہ ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا، حسین کے نام پہ ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا۔ کہ شعر حضرت علامہ نظمی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شہید مرتے نہیں ہیں، قرآن یہ گواہی دے رہا ہے، شہید مرتے نہیں ہیں، اور جو نہیں مرا ہے اس کا ماتم کیوں کریں ہم؟ جو مرا نہیں ہے اس کا ماتم کیوں کریں ہم؟ تو حسین اعظم کو کہتے، قرآن کی آیتیں ان کو زندہ بتا رہی ہیں، وہ زندوں کے امام ہیں، اور الحمدللہ ہم امام حسین ہو، علی مرتضی ہو، ان کو اپنی قبروں میں زندہ تسلیم کرتے ہیں، اور وہ زندوں کے آقا و امام ہیں۔ مولا ہماری محفلوں کو قبول فرمائے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آج جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقات ہم سب کے گھروں میں عطا فرمائے۔ یا رب ذوالجلال تیرے دربار میں یہ التجا ہے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، لی خمسۃ اتوی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔